السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی سیرت کے بارے میں پارٹ نمبر 4۔ اب جو کہ نظر مانی تھی، قرآن ڈالا تو قرآن میں عبداللہ کا نام نکلا۔ بہنیں بہت روئی، ابا اس کو تو ذبح ہونے نہیں دیں گے ہم، بہت خوبصورت ہمارا بھائی ہے۔ عبد المطلب نے کہا بھی میں کیا کروں؟ یوں کہا کہ نہیں، آپ 10 اونٹ کا قرآن ڈالیے اور عبداللہ کا نام ڈالیے، کس کا نام آتا ہے؟ تو عبد المطلب نے عبداللہ کا نام ڈالا اور 10 اونٹ قرآن اٹھایا تو عبداللہ کا نام آیا۔ بہنوں نے کہا نہیں، 20 اونٹ کیجئے، 20 اونٹ لکھے، قرآن اٹھایا، عبداللہ کا نام آیا۔ پھر 30 اونٹ کیجئے، قرآن اٹھایا، عبداللہ کا نام آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے 100 اونٹ تک گئے عبد المطلب، 100 اونٹ تک، یعنی 100 BMW۔ یہ جب 100 اونٹ تک پہنچے اور قرآن ڈالا، اب 100 اونٹ کا نام آیا۔ اس طریقے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بچ گئے۔ اسی لیے کوئی دیہاتی کبھی کبھی آتے تھے، دیہاتیوں کو قصہ معلوم ہوتا تھا، عربیوں کو، مکہ مکرمہ کے جو ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی نے آ کر زور سے کہا، یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ تو حضور بہت مسکرائے، بہت مسکرائے۔ تو صحابہ نے کہا تم کیوں مسکرائے؟ بولے اس کو قصہ معلوم ہے میرے دادا کا، کہ بڑا یہ بڈھا تھا اس وقت میں، اس کو معلوم ہے قصہ۔ 2 ذبیحوں کے بیٹے کا مطلب ایک اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے اور ایک عبداللہ کے بیٹے، کیونکہ عبداللہ کا بھی بار بار نام آ رہا تھا ذبح کرنے کے لیے، بار بار نام آ رہا تھا۔ تو حضور بہت مسکرائے کہ اس نے بہت بھاری اشارہ کیا ہے کہ اے 2 ذبیحوں کے بیٹے، آج اللہ نے تجھے کیا مقام دیا ہے۔ اب عبداللہ کی جان بچ گئی، اور یعنی 100 اونٹ جو ہے عبد المطلب نے بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کے نام پر، چونکہ یہ وعدے کے بہت پکے تھے عبد المطلب، بہت پکے تھے وعدے کے، اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی سے گھبراتے نہیں تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ اب سارے بھائی ان کے نشو و نما پاتے گئے۔ عبداللہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم، یہ بھی نشو و نما پاتے گئے۔ بڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ کی شادی کا فکر ہوا کہ اب ان کا نکاح کرنا چاہیے، کہاں نکاح کریں؟ بہت پیغام آئے۔ تو ایک لڑکی آمینہ تھی، وہ پسند آئی عبد المطلب کو۔ جب نکاح کے لیے لے کے جا رہے تھے تو ایک یہودیہ لڑکی کھڑی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ۔ اس نے عبداللہ کو بلایا اور عبداللہ کو بلا کر کہا کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو، میں تجھے 100 اونٹنیاں دوں گی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہاں گئے، آمنہ سے نکاح ہوا، کچھ راتیں قیام کیا، واپس آئے، وہی فاطمہ کھڑی تھی یہودیہ۔ جب وہ کھڑی تھی تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو عبداللہ نے پوچھا، بھی کچھ راتیں پہلے تو بہت اہتمام سے بلا رہی تھی مجھے، اب دیکھتی بھی نہیں۔ تو وہ فاطمہ جو تھی وہ تورات اور انجیل بہت پڑھا کرتی تھی، تورات کی حافظہ تھی، انجیل کی حافظہ تھی۔ وہ کہتی تھی جب آپ جا رہے تھے شادی کے لیے تو آپ کی پیشانی پر نبوت کا نور موجود تھا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ نبوت کا نور میرے پیٹ میں آئے، لیکن اب یہ نبوت کا نور کسی اور لڑکی کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ اتنی ماہرہ تھی یہ فاطمہ، تورات اور انجیل بہت پڑھتی تھی۔
اور کعبے کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی لمبی چوڑی تسبیح لے کر آپا بن کے، اور تورات اور انجیل گنگنایا کرتی تھی۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جملے ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔